نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج کے درس قرآن میں ہم سورۃ المومنون کے چوتھے رکوع کی تفسیر سماعت کریں گے، جو آیات 51 تا 77 تک محیط ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو خطاب کر کے ہمیں بھی یہ پیغام دیا کہ رزق حلال اور طیب ہو اور عمل خالص اللہ کے لیے ہو، یہی ایمان کا اصل معیار ہے۔ اور اسی رکوع میں ذکر ہے کہ ان قوموں کا جنہوں نے دنیا کی لذتوں میں گم ہو کر آخرت کو جھٹلایا اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا، قرآن کی تعلیمات کو مذاق سمجھنے والے در حقیقت اپنے انجام سے غافل ہوتے ہیں۔ آج ہمیں اس روش پر غور کرنا ہے اور اپنے عمل کو قرآن کی روشنی میں پرکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 51 میں فرمایا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ یہ حکم تمام رسولوں کو تھا، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا، اور فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہوں۔ اور فرمایا اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال غبار آلود ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، اور اس کا کھانا پینا حرام ہو، اس کا لباس حرام ہو، اس کی غذا حرام ہو، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ البتہ بطور ندا مخاطب کیے جانے کے اعتبار سے بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں رسولوں سے مراد تمام رسول ہیں، اور ہر ایک رسول کو ان کے زمانے میں یہ ندا فرمائی گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ رسولوں سے مراد خاص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی اقوال موجود ہے۔ پاکیزہ چیزوں سے مراد حلال چیزیں اور اچھے کام سے مراد شریعت کے احکام پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو حلال رزق کھانے اور حرام رزق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 52 میں ارشاد فرمایا، اور بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تو مجھ سے ڈرو۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے لوگو تم جس دین پر ہو، یعنی دین اسلام، یہ ایک ہی دین ہے۔ اسی دین پر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان پر ایمان لانے والے تھے۔ مراد یہ ہے کہ اصولی عقائد میں کسی کا اختلاف نہیں، اس اعتبار سے سب متفق ہیں۔ البتہ ان کی شریعتوں میں فروعی احکام اور عبادت کے طریقوں میں جو اختلاف ہے، اسے دین میں اختلاف نہیں کہا جاتا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا، تو ان کی امتوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ایک ہی ہے، البتہ ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امتوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور یہودی، عیسائی، مجوسی وغیرہ فرقے فرقے ہو گئے۔ معنی یہ ہے کہ ہر قوم نے ایک کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا، صرف اسی پر ایمان لائے اور دیگر کتابوں کا انکار کر دیا۔ ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے، اور اپنے ہی آپ کو حق پر جانتا ہے اور دوسروں کو باطل پر سمجھتا ہے۔ اس طرح ان کے درمیان دینی اختلافات ہیں۔ اسی طرح امتیں یوں بھی ٹکڑوں میں بٹیں کہ فرقوں میں بٹ گئیں اور اپنے دین کی اپنی اپنی تشریحات بنا لی، جیسے یہودیوں عیسائیوں میں ہوا کہ 20 فرقوں میں بٹ گئے۔ دین کی یہ تفریق بھی حرام ہے۔
اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ملتے ہیں۔ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا، خبردار ہو جاؤ، تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور ان قریب یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ 72 فرقے تو جہنم میں جائیں گے اور ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، اور وہ سب سے بڑی جماعت ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں فرمایا، تو تم انہیں ایک مدت تک ان کی گمراہی میں چھوڑ دو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار مکہ کو ان کے کفر اور گمراہی اور ان کی جہالت و غفلت میں ان کی موت کے وقت تک چھوڑ دیں اور ان پر جلد عذاب نازل کرنے کا مطالبہ نہ فرمائیں۔ آیت نمبر 55 اور 56 میں فرمان ہے، کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم مال اور بیٹوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ انہیں خبر نہیں۔ ان دونوں آیت مبارکہ میں کفار مکہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ کیا وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم جو مال اور بیٹوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں اور ہماری یہ نعمتیں ان کے اعمال کی جزا ہیں یا ہمارے راضی ہونے کی دلیل ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ انہیں خبر ہی نہیں کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کفار کے پاس مال اور اولاد کی کثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان سے راضی ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈھیل ہے۔ فی زمانہ کفار کی دنیاوی علوم و فنون میں ترقی اور مال و دولت کی بہتات دیکھ کر بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، جبھی تو وہ اس قدر ترقی یافتہ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہ ہوتا تو وہ اس قدر آسائشوں میں تھوڑی ہوتے۔ اگر انہوں نے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا ہوتا تو شاید ایسی باتیں ان کی زبان پر کبھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم اور فہم عطا فرمائے جو ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ میں فرمایا، بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے خوف زدہ ہیں اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ گزشتہ آیات میں کفار کی مذمت بیان فرمانے کے بعد آیت کریمہ میں ایمان والوں کے اوصاف بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ ان کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے عذاب سے خوف زدہ ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مومن نیکی کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرتا ہے، جبکہ منافق گناہ کرنے کے باوجود بے خوف رہتا ہے۔ دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تمام کتابوں کو مانتے ہیں، اور تیسرا وصف یہ ہے کہ وہ عرب کے مشرکوں کی طرح اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا، اور وہ جنہوں نے جو کچھ دیا وہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس آیت میں ایمان والوں کا چوتھا وصف بیان فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں جو کچھ صدقات زکوٰۃ دیتے ہیں یا جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں، اس وقت ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال رد ہی نہ کر دیے جائیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو شرابیں پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں، اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ اعمال نامقبول نہ ہو جائیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکی کرنا اور ڈرنا کمال ایمان کی علامت ہے۔ امام محمد غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے کے لوگ دن رات عبادت کرتے اور جو بھی عمل کرتے دل میں خوف خدا رہتا تھا کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ رات دن عبادت میں گزارنے کے باوجود اپنے نفسوں کے بارے میں خوف زدہ رہتے تھے۔ وہ بہت زیادہ تقوی اختیار کرتے اور خواہشات اور شبہات سے بچتے تھے۔ اس کے باوجود تنہائی میں اپنے نفسوں کے لیے روتے تھے۔ لیکن اب ہم اگر اپنا جائزہ لیں
اب حالت یہ ہے کہ تم لوگوں کو مطمئن، خوش اور بے خوف دیکھو گے، حالانکہ وہ گناہوں پر اوندے گرتے ہیں، دنیا میں پوری توجہ رکھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر یقین، کامل یقین رکھتے ہیں، اس کے عفو درگزر اور مغفرت کی امید رکھتے ہیں۔ گویا ان کا ایمان، ان کا گمان یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی معرفت حاصل کی ہے، اس طرح انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور پہلے بزرگوں کو بھی حاصل نہیں تھی۔ اگر یہ بات محض تمنا اور آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے تو ان بزرگوں کے رونے، خوف کھانے اور غمگین ہونے کا کیا مطلب تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں قرآن ان کے دلوں میں ایسے پرانا ہو جائے گا جیسے بدن پر کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں۔ ان کے تمام کام لالچ کی وجہ سے ہوں گے، جس میں خوف نہیں ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی اچھا عمل کرے گا تو کہے گا یہ مقبول ہوگا، اور اگر برائی کرے گا تو کہے گا میری بخشش ہو جائے گی۔ تو ذرا غور کریں کہ کہیں اس حدیث مبارکہ میں جن لوگوں کے بارے میں بتایا گیا، جس دور کے بارے میں بتایا گیا، کہیں وہی دور تو نہیں آ پڑا؟ ہمارے حال آج کیسے ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ امام غزالی علیہ رحمہ نے آج تقریباً 900 سال پہلے کے حالات لکھے تھے، اور فی زمانہ تو حالات اس سے کئی زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، نیک اعمال کے سلسلے میں اپنے بزرگوں کی راہ پر چلنے کی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا، یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کے اوصاف پچھلی آیات میں بیان ہوئے، وہ بہت رغبت اور اہتمام کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں، ان میں اس لیے جلدی کرتے ہیں کہ کہیں ان کا وقت ختم نہ ہو جائے اور اس نیک عمل کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی واقع نہ ہو جائے، اور وہ نیک اعمال کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مفسرین نے آیت کے اس حصے میں وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ جو فرمایا گیا، اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ وہ اپنی نیکیوں کے اجر میں سبقت کرنے والے ہیں، یعنی انہیں ان کے نیک اعمال کا اجر آخرت سے پہلے دنیا میں بھی مل جاتا ہے، یا وہ نیکیوں کی وجہ سے جنتوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ آگے آیت کریمہ میں فرمایا، اور ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق بیان کرتی ہے، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یعنی پچھلی آیت میں نیک لوگوں کی جو اوصاف بیان ہوئی ہے، ان کی طاقت اور وسعت سے باہر نہیں، یوں ہی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لازم فرمائی ہے وہ ان کی طاقت سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ورنہ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ جو چاہے کرے، اس بارے میں کسی کو سوال کرنے کی مجال نہیں ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق ہی بیان کرتی ہے، اس میں ہر شخص کا عمل لکھا ہوا ہے، اور وہ لوح محفوظ ہے، اور عمل کرنے والوں پر کوئی ظلم نہ ہوگا، نہ کسی کی نیکی گھٹائی جائے گی اور نہ بدی بڑھائی جائے گی۔ اگلی آیت میں فرمایا، بلکہ کافروں کے دل اس قرآن سے غفلت میں ہے، اور کافروں کے کام ان اعمال کے علاوہ ہیں جنہیں یہ کر رہے ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ کافروں کے دل اس قرآن شریف سے غفلت میں ہیں، اور ان کافروں کے خبیث کام جنہیں یہ کر رہے ہیں ان کاموں کے خلاف ہیں جو ذکر کی گئی آیات میں ایمانداروں کے ذکر کیے گئے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کافروں کے دل اس قرآن سے غفلت میں ہیں، اور وہ اس عظیم غفلت کے علاوہ اور بھی بہت سے خبیث کام کر رہے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا، یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑا تو جبھی وہ فریاد کرنے لگے۔ اس آیت میں کفار کے اعمال کا انجام بیان کیا گیا کہ کفار اپنے اعمال پر ہی قائم رہے، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑا اور وہ بدر کے دن تلواروں سے قتل کیے گئے تو جبھی فریاد کرنے لگے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس عذاب سے مراد فاقوں اور بھوک کی وہ مصیبت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان پر مسلط کی گئی تھی، اور وہ اس قحط کی وجہ سے ان کی حالت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ کتے اور مردار تک کھا گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا،
آج فریاد نہ کرو، بے شک ہماری طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ بے شک میری آیات کی تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پلٹتے تھے، خانہ کعبہ کی خدمت پر ٹینگے مارتے تھے، رات کو الٹی سیدھی باتیں ہانکتے ہوئے، حق کو چھوڑے ہوئے۔ ان آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کی فریاد کے جواب میں ان سے کہا گیا کہ آج فریاد نہ کرو، اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ بے شک ہماری طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک قرآن مجید کی آیات تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی، لیکن تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے تھے اور ان آیات پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور تمہارا حال یہ تھا کہ تم خانہ کعبہ کی خدمت پر یہ کہتے ہوئے ٹینگے مارتے تھے کہ ہم حرم والے ہیں اور بیت اللہ کے ہمسائے ہیں، ہم پر کوئی غالب نہیں ہوگا، ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے، اور کعبہ معظمہ کے گرد جمع ہو کر الٹی سیدھی باتیں ہانکتے ہوئے رات کو وہاں بےہودہ باتیں کرتے تھے، اور ان باتوں میں اکثر قرآن پاک پر تان کرنا، اسے جادو اور شعر کہنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے جا باتیں کہنا ہوتا تھا، اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو قرآن کریم کو چھوڑے ہوئے تھے۔ آگے فرمایا، کیا انہوں نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا، یا کیا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آیا تھا؟ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے حق کی پیروی سے اعراض کرنے کی وجہ سے کفار مکہ کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ کیا انہوں نے قرآن پاک میں غور نہیں کیا اور اس کے اعجاز پر نظر نہیں ڈالی، جس سے انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کلام حق ہے، اس کی تصدیق لازم ہے، اور جو کچھ اس میں ارشاد فرمایا گیا وہ سب حق اور اسے تسلیم کرنا واجب ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و حقانیت پر اس میں واضح دلالتیں موجود ہیں، اور کیا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ یعنی رسول کا تشریف لانا ایسی نرالی بات نہیں ہے جو کبھی پہلے زمانے میں ہوئی ہی نہ ہو، اور وہ یہ کہہ سکیں کہ ہمیں خبر ہی نہیں تھی کہ خدا کی طرف سے رسول آیا بھی کرتے ہیں۔ کبھی پہلے کوئی رسول آیا ہوتا اور ہم نے اس کا تذکرہ سنا ہوتا تو ہم کیوں اس رسول کو نہ مانتے؟ تمہارے پاس یہ عذر کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، کیونکہ پہلی امتوں میں رسول آ چکے ہیں اور خدا کی کتابیں نازل ہو چکی ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا، یا کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں ہے تو وہ اس نبی کا انکار کر رہے ہیں؟ کفار مکہ سے مزید فرمایا کہ کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے جملہ احوال کو نہ دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی نسب، صدق، امانت، وفور عقل، حسن اخلاق، کمال حلم، وفا و کرم اور مروت وغیرہ پاکیزہ اخلاق، اچھی صفات، اور بغیر کسی سے سیکھے آپ کے علم میں کامل اور تمام جہان سے زیادہ علم رکھنے اور فائق ہونے کو نہ جانا؟ کیا ایسا ہے؟ حقیقت میں یہ بات تو نہیں ہے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو خوب جانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ صفات شہرا آفاق ہیں، پھر بھی وہ بلا وجہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر جنون طاری ہے، بلکہ وہ نبی تو ان کے پاس حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور ان کافروں میں اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ مزید فرمایا کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر جنون طاری ہے، یہ بھی سراسر غلط اور باطل ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دانا اور کامل عقل والا شخص ان کے دیکھنے میں نہیں آیا، لہٰذا اس ہستی کو جنون نہیں بلکہ یہ مقدس نبی ہے جو ان کے پاس حق یعنی قرآن کریم کے ساتھ تشریف لائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور دینی احکام کے بیان پر مشتمل ہے، لیکن اس کے باوجود کافروں کا انہیں برا کہنا اس لیے ہے کہ ان کافروں میں اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں، کیونکہ قرآن میں ان کی نفسانی خواہشات کی مخالفت ہے، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صفات اور کمالات کو جاننے کے باوجود حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ اکثر کی قید سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حال ان میں بیشتر لوگوں کا ہے۔ ان میں بعض ایسے بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق پر جانتے تھے اور حق انہیں برا بھی نہیں لگتا تھا، لیکن وہ اپنی قوم سے موافقت کی وجہ سے یا ان کی طعن اور تشنیع کے خوف سے ایمان نہیں لائے، جیسے کہ ابو طالب۔ پھر آگے آیت نمبر 71 میں فرمایا، اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا
تو ضرور آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہیں سب تباہ ہو جاتے، بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں تو وہ اپنی نصیحت ہی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر قرآن کریم ان کے خواہشات اور نظریات کے مطابق نازل ہوتا، اس طرح کے میں وہ مضامین اس میں ذکر ہوتے جن کی کفار خواہش کرتے ہیں، تو تمام عالم کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا، کیونکہ قرآن سچی کتاب ہے اور اس میں اگر یہ مضامین مذکور ہوتے تو حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوتا۔ اور جب ایک سے زیادہ خدا ہوں تو ہر خدا کا حکم دوسرے کے مخالف ہوتا، یوں ہی سب کے ارادے کا ایک ہی وقت میں پورا ہونا محال ہے اور یوں کائنات کا نظام تباہ ہو کر رہ جاتا۔ لیکن ہم تو ان کے پاس قرآن لائے ہیں، اور ہم یہ قرآن حقیقت میں ان کی تباہی کا ذریعہ بنا کر نہیں لائے، بلکہ ہم تو اسے ان کے پاس قرآن کی صورت میں نصیحت لائے ہیں، مگر وہ تو اپنی نصیحت سے ہی منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ایک دوسری تفسیر کے اعتبار سے اس کا معنی یہ ہے کہ ہم یہ قرآن حقیقت میں ان کی تباہی کا ذریعہ بنا کر نہیں لائے، بلکہ ہم تو اسے ان کے پاس قرآن کی صورت میں ان کی عزت شہرت کا ذریعہ لائے ہیں کہ یہ اس پر عمل کر کے عزت و شہرت دونوں کما سکتے ہیں، لیکن وہ تو اپنی عزت و شہرت ہی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 72 میں فرمایا، کیا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو؟ تو تمہارے رب کا اجر سب سے بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ انہیں ہدایت کرنے اور راہ حق بتانے پر کچھ اجرت مانگتے ہو؟ ایسا بھی تو نہیں، تو یہ بات آپ کے کمال اخلاص کی دلیل ہے جو انہیں سمجھنی چاہیے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اجر تو آپ کے رب کے پاس ہے جو سب سے بہترین اجر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل عظیم ہے، اور جو نعمتیں اس نے آپ کو عطا فرمائیں وہ بہت کثیر اور اعلیٰ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کیا پرواہ؟ پھر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات سے واقف بھی ہیں، قرآن پاک کا اعجاز بھی ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہدایت و ارشاد کا کوئی اجر عوض بھی طلب نہیں فرماتے، تو اب انہیں ایمان لانے میں کیا عذر رہا؟ آیت نمبر 73 اور 74 میں فرمایا، اور بے شک تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو، اور بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ ضرور سیدھی راہ سے کترائے ہوئے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ انہیں سیدھی راہ یعنی دین اسلام کی طرف بلاتے ہیں، تو ان پر لازم ہے کہ آپ کی دعوت قبول کریں اور اسلام میں داخل ہو جائیں۔ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک جو یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جو لوگ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر ایمان نہیں لاتے، وہ ضرور دین حق سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آخرت پر ایمان لانا اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا خوف راہ حق تلاش کرنے اور اس پر چلنے کا بہت مضبوط ذریعہ ہے۔ آیت نمبر 75 میں فرمایا، اور اگر ہم ان پر رحم فرماتے اور جو مصیبت ان پر پڑی تھی وہ ٹال دیتے تو یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے ضرور ڈھیٹ پن کرتے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یوں ہے کہ جب قریش سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے 7 برس کی قحط میں مبتلا ہوئے اور ان کی حالت بہت ابتر ہو گئی، تو ابو سفیان ان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کیا آپ اپنے خیال میں سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک۔ ابو سفیان نے کہا، قریش اپنے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ قحط کی مصیبت میں مبتلا ہوئے، فاقوں سے تنگ آ گئے، لوگ بھوک کی بے تابی سے ہڈیاں چبا گئے اور مردار تک کھا گئے۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور قرابت کی، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم سے اس قحط کو دور فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور انہوں نے اس بلا سے رہائی پائی۔ تو اس واقعے کے متعلق یہاں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور 7 سالہ قحط سالی کی جو مصیبت ان اہل مکہ پر پڑی ہے وہ ٹال بھی دیں، تو پھر وہ اپنے کفر و عناد اور سرکشی کی طرف لوٹ جائیں گے، اور ان کی یہ خوشامد چاپلوسی جاتی رہے گی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی عداوت اور تکبر جو ان کا پہلا طریقہ تھا، یہ وہی اختیار کریں گے۔ آگے فرمایا، اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کر دیا تو وہ نہ تب اپنے رب کے حضور جھکے اور نہ ہی اب عاجزی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان پر کسی سخت عذاب والا دروازہ کھولتے ہیں تو اس وقت وہ اس میں نا امید پڑے ہوتے ہیں۔
آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے انہیں بھوک کے عذاب میں گرفتار کر دیا تو وہ پھر بھی نہ اس وقت اپنے رب کے حضور جھکے ہیں اور نہ ہی وہ آئندہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کریں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مصیبت کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنا یہ بڑی بدبختی کی دلیل ہے۔ اور آیت کا معنی یہ ہے کہ جب ہم ان پر موت کے وقت یا قیامت کے دن کسی سخت کا عذاب والا دروازہ کھولیں گے تو اس وقت وہ اس عذاب میں ہر بھلائی سے نا امید پڑے ہوں گے۔ اور اسی آیت مبارکہ پر سورہ مومنون کے چوتھے رکوع کا اختتام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں پاکیزہ روزی کھانے، نیک اعمال کرنے، تیرے عذاب سے ڈرنے، تیری رحمت کی امید رکھنے اور تیرے قرآن کو غور سے سن کر ہدایت پانے والیاں بنا دے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین۔